بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایت الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی، اور یہ 10ویں مرحلے کی 12ویں فصل جس کا ہم نے مباحثہ کیا، اس کا متن حل کر لیتے ہیں کہ یہ جو 12ویں فصل ہے فی موضوع الحرکت الجوہریہ، حرکت جوہری کا موضوع کیا ہے، کہ جوہری حرکت کا موضوع کیا مادہ ہے، کیا صورت ہے، کیا فاعل مفارق ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ قالوا وفاعلھا، اور وفاعل ہے، اور اس کے فاعل ہونے میں، یہ کس کا فاعل ہونے میں، اس حرکت کا فاعل کون ہے، مادہ ہے یا صورت ہے، تو یہ بھی بتائیں گے۔ مختلف نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ قالو، یہ آپ سے کہا تھا کہ جب بھی کل تو مصنف کہتا ہے تو وہ مصنف اپنا نظریہ بیان کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح والتحقیق جب یہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حقیقت یہ ہے، اور جب کہا کالا تو وہ ہوتا ہے کہ کسی نے اشکال کیا، جب وہ کہتا ہے کالو تو کئی لوگوں نے، فلاسفہ نے اشکال کیا ہے یا ایک نظریہ بیان کیا ہے، وہ نظریہ درست بھی نہیں۔ ان موضوع هذه الحرکت، اس حرکت جوہری کا موضوع کیا ہے، هو المادۃ، حرکت جوہری کا موضوع مادہ ہے، ایک گروہ کہتا ہے، اور یہ مادہ کیا ہوتا ہے، المتحصلہ، یہ متحصل ہوتا ہے، یعنی اس کو حصول ملتا ہے، کس سے ملتا ہے، بے صورت ما، ایک صورت جب اس کے ساتھ ملے گی تو صورت ما کیوں کہا ہے، کیونکہ صورتیں آ رہی ہیں، صورتیں اس مادے کو تحصل دے رہی ہیں ایک کے بعد دوسری صورت، اس لیے کیا صورت ما، وہ کون سی صورت ہے، وہ ان جو ساری صورتیں یعنی ان میں سے کوئی بھی صورت، بے صورت ما من الصور المتعاقبۃ المتحدۃ بالاتصال والسیلان، وہ جو مادہ کو تحصل ملتا ہے صورت سے، وہ ان صورتوں میں سے ہیں المتعاقبہ، جو ایک کے پیچھے آ رہی ہیں، تعاقب میں آ رہی ہیں، المتحدہ، اور ان میں اتحاد بھی ہے، ایسے نہیں کہ ایک صورت آئی رک گئی، فاصلہ ہے، پھر اگلی ایک نئی صورت، نہیں، ترتیب ایک سیلان ہے، جیسے آپ فلم دیکھتے ہیں ترتیب ہے، وہاں پہ بیچ میں کٹ نہیں ہے، اس میں اتصال بھی ہے اور سیلان بھی ہے، روانی بھی ہے۔ فوادت المادت و شخصیت المادت، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مادہ یہ جو ہے، اس کی وحدت جو ہے، اس مادہ کی وحدت اور اس کی شخصیت جو ہے محفوظ رہتی ہے، کیسے، بے صورت، اس صورت کی وجہ سے اس کی مادہ کی محفوظ رہتی ہے وحدت، اور کون سی بے صورت ما، وہ صورتیں جو اس پر آ رہی ہیں، من الصور المتبدلہ، جو تبدیل ہو کر اس پر آ رہی ہیں، اور یہ صورت یہ ہوگی مادہ کی بات، مادہ حفاظت ہوتی ہے، یہ جو صورت اس پر آ رہی ہے، اور حرکت یہاں پر کا موضوع مادہ ہے۔ آگے کیا کہتا ہے مصنف، کہتا ہے کہ ان کا نظریہ وصورت ما وان کانت مبہمۃ تن، یہ جو صورت ہے وہ کہتا ہے یہ مبہم ہے، اچھا مبہم ہے، لیکن وحدتھا، لیکن اس صورت کی جو وحدت ہے، محفوظتن، یہ اس کی خود بذات کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ مبہم ہے، جب یہ اس مادہ پر آئے گی تو ایک جوہر مفارق ہے جو ان کو اس پر محفوظ کرتا جائے گا، لیکن وحدتھا محفوظتن، لیکن ان صورتوں کی وحدت محفوظ ہوتی ہے کس کے ذریعے سے، بجوہر مفارق، ایک الگ جوہر سے، وہ کون سا ہے، هو الفاعل للمادۃ، وہ یہ فاعل ہے اس مادہ کے لیے، یعنی یہ علت ہے اس مادہ کے لیے، اور وہ هو الفاعل للمادۃ، ایک بات وہ مادہ کا فاعل بھی ہے، الحافظ للمادۃ، اور مادہ کی حفاظت بھی کرنے والا ہے، اس پہ صورتوں کو محفوظ کرنے والا ہے، وَلِوَحْدَتِهَا وَشَخْصِيَتِهَا بِصُورَتِ مَا، اور اس مادہ کی وحدت اور اس کی تشخص اور شخصیت کو بھی وہ محفوظ کرتا ہے، بے صورت ما، اس صورت کے ذریعے سے۔ فصورت ما، پھر صورت، اب مادہ اور صورت میں صورت کی کیا حیثیت ہے، وہ کہتا ہے فصورت ما شریکۃ العلت للمادۃ، یہ حقیقی علت نہیں ہے لیکن شریک العلہ ہے، شریک العلہ کی پہلے وضاحت کر چکے ہیں کہ وہ حقیقی علت تو یہ ہے، لیکن یہ موجود ہوگی تو یہ جوہر مفارق اس صورت کے ساتھ مل کر اس مادہ کو وجود دے گا، شریک العلہ۔ والمادۃ المتصلہ بہا، اور جو مادہ اس سے متصل ہوتا ہے وہی مادہ ہی، یا مادہ جو ہے موضوع حرکت ہے، یہی مادہ جو ہے موضوع حرکت ہے، یہ پہلا نظریہ ہوگا۔ دوسرا، وَهَذَا كَمَا أَنَّ الْقَائِلِينَ بِالْكَوْنِ وَالْفَسَادِ، اب وہ کون و فساد کا جو مشابہ والا نظریہ، وہ کہتا ہے کہ جو عقیدہ رکھتے ہیں
کون و فساد کا، النافین للحرکت جوہریہ، اور حرکت جوہری کو نفی اس کو یعنی نہیں مانتے، اس کا انکار کرنے والے ہیں، قالو یہ کیا کہتے ہیں کہ ان فاعل المادۃ، کہ جو مادہ کا فاعل ہے ہوا صورت، پہلے انہوں نے کہا تھا اس مادہ کا فاعل حرکت کا جو فاعل ہے وہ مادہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں مادہ کا جو فاعل ہے، اس مادہ کا فاعل کیا ہے، ان فاعل المادۃ ہوا صورت، یہ صورت اس کا فاعل ہے، اس مادہ کا فاعل یہ صورت ہے، وہ صورت ما محفوظۃ وحدتھا، اور اس صورت کی جو وحدت ہے وہ محفوظ ہوتی ہے کس کے ذریعے سے، ایک جوہر مفارق کے ذریعے سے، یہ صورت اس مادہ پر محفوظ ہوتی ہے۔ اور یفعلھا، وہ جو جوہر مفارق ہے وہ اس صورت کو بھی کو فعلی کرتا ہے، ویفعل المادۃ، اور مادہ کو بھی فعلی کرتی ہے، بواسطۃ الصورہ، اس صورت کے واسطے سے، ڈائریکٹ نہیں ہے، وہاں ڈائریکٹ ہے، یہاں پر اس صورت کے واسطے سے وہ اس مادہ کو تحفظ بھی دیتا ہے، تاثر بھی دیتا ہے۔ والتحقیق، اب یہ جب تحقیق آ گیا، مصنف اپنا کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے تحقیق کی، دراصل حقیقی نظریہ یہ ہے کہ انا حاجت الحرکت الی موضوع ثابت باقٍ، وہ کہتا ہے اگر ہم یہ دونوں نظریے اگر اپنا بھی لیں تو جو حرکت آ رہی ہے، چاہے مادہ پر آ رہی ہے، چاہے صورت پر آ رہی ہے، یا جوہر مفارق اس کو محفوظ کر رہا ہے صورت کو مادہ پر، ان دونوں صورتوں میں ایک ثابت موضوع درکار ہے، چاہیے، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی کیونکہ حرکت آ رہی ہے، ثابت موضوع چاہیے، یا تو حرکت اس کی اپنی ذاتی ہو، یا وہ اس پر ڈائریکٹ حرکت آئے، اس جوہر پر، وہ جوہر اس چیز کو حرکت دے رہا ہو۔ کہتا ہے حرکت کی حاجت ایک ثابت موضوع پر باقی ہے، یہ کہ ایک ایسا موضوع ثابت چاہیے جس پر حرکت آئے۔ کب تک؟ ما دامت الحرکت، جب تک حرکت ہوگی تو وہ موضوع ہونا چاہیے۔ ان کانت لاجل، اگرچہ کہ وہ کس وجہ سے ہو، کہ ان تنحفظ بہی وحدت الحرکت، کہ اس کے ذریعے ایک ایسا ثابت موضوع چاہیے جس کے ذریعے سے حرکت کی وحدت جو ہے وہ محفوظ رہے۔ ولا تنسلب بترون الانقسام علیہا، اور اگر آپ وہ کہتے ہیں انقسام جو تقسیم بندی ہم کرتے ہیں کہ صورت در صورت آ رہی ہے، حرکت ہو رہی ہے، صورت در صورت آ رہی ہے، تو اس کی جو ہم تقسیم بندی کرتے ہیں، یہ تقسیم بندی اس سے لازم نہیں آتا کہ وہ اس کے جو اجزاء ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، نہ ہی یہ اکٹھے جمع ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں خارج میں یہ صورت آئی تو یہ نظر نہیں آئے گی، یہ آ گیا تو یہ اور یہ نظر نہیں آئیں گی، تو ان کا اجتماع بھی ممکن نہیں ہے۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں تک پہنچے؟ فاتصال الحرکت، پھر کہتا ہے یہ حرکت کا جو اتصال ہے، فی نفسہا، یہ آپ دیکھیں فی نفسہا، حرکت کا جو اتصال، ترتیب سے حرکت آ رہی ہے، اس کا اتصال، اور کیا؟ فکون الانقسام، اور یہ جو ہم تقسیم بندی کر رہے ہیں، یہ تقسیم بندی خارج میں نہیں ہوتی، ذہن کرتا ہے، جیسے زمانے کی، وقت کی، ایک گزر رہا ہے، اگلا آ رہا ہے، اگلا گزر رہا ہے، اس سے اگلا آ رہا ہے، پچھلے غائب، لیکن ہم تعین کرتے ہیں یہ سیکنڈ منٹ کا، یہ ذہن میں ہم کرتے ہیں، خارج میں وہ ایسے نہیں رہتا، وہ تو گزر گیا ہوتا ہے یا آنے والا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حرکت کا اتصال ہے فی نفسہا، اور ان کا انقسام جو حرکت کی تقسیم بندی ہم کر رہے ہیں، کہتا ہے یہ وہمی ہوتی ہے، وہمین غیر فقیین، اور یہ جدا بھی نہیں ہونے والی ہوتی، وہ بھی کافی نہیں ہے فی ذالک، اس کے لیے پھر بھی ایک موضوع حرکت کے لیے ایک چاہیے ہوتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لِأَجْلِ، اگرچہ کہ یہ اس وجہ سے ہو کہ انا معنی ناتیون، کہ یہ جو حرکت ہے، اگر یہ معنی بھی لیں کہ یہ حرکت ایک صفت ہے، معنی نائتی ایک نعت رکھنے والا معنی ہے، صفت ہے، یا تاجو الی امر موجود، تو یہ محتاج ہوگی، اگر یہ کہیں کہ ایک نعتی معنی ہے، صفتی معنی ہے، تو موصوف اسے چاہیے، تو پھر وہ یا تاجو الی امر موجود، اس کے لیے ایک موجود امر چاہیے، لے نفس، اس کے نفس کے لیے، حتیٰ یوددو لہو، حتیٰ کہ وہ جو ثابت امر ہے وہ اس صفت کو ظاہر ہے۔ آپ دیکھیں ایک چیز موضوع ہوگا تو پھر اس کی صفت ہوگی، کیوں؟ کیونکہ صفت جو ہے وہ عرض ہے، اور عرض کو جوہر چاہیے ہوتا ہے، عرض خارج میں جوہر کے بغیر موجود نہیں ہو سکتی، یا صفت ہے اس کو موصوف چاہیے،
اور موصوف جو ہے وہ ایک ثابت امر ہونا چاہیے. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ناتی مانا ہو تو ایک اس کو امر موجود چاہیے، وہ جو امر موجود ہے ثابت موضوع ہے وہ اس صفت کو پیدا کرے. اس لیے کہہ رہا ہے کہ یا تاجن، یہ جو نامانا ناتی ہے یہ محتاج ہوتا ہے ایک ایسے امر کا جو موجود ہو لنفسی، جو بذات موجود ہو، یعنی جوہر ہو، اور کیا ہو، حتیٰ یوجد لہو و ینعتو، حتیٰ کہ یہ جو موضوع ہے اس کو ایجاد کرے اور یہ جو صفت ہے اس کے لیے وہ معنی ناعتی ہو، اس کی صفت کا اظہار کرے اس کی نعت کو بیان کرے. جیسا کہ اب مثال بھی دے رہے، کما ان الاراض والصور الجوہریہ المنطبعہ فی المادۃ، وہ کہتا ہے جتنے بھی آراز ہیں یا جو بھی جوہری صورتیں ہیں جو اس مادہ پر آ رہی ہیں، صورت مادہ پر آ رہی ہے تو مادہ اس کا موضوع ہے اور صورت اس کے لیے عرض ہے. اگر یہ ہم وہ بیان کر رہے ہیں، اگر اس کو ناتی مانا لیں تو جتنے بھی آراز ہیں اور جو جوہری صورتیں ہیں جو منطبع ہو رہی ہیں مادہ پر، چھپ رہی ہیں اور بار بار آ رہی ہیں ایک کے بعد دوسری، تحتاجو الی موضوع ان کذالک، وہ بھی ایک موضوع کی محتاج ہوں گی. وہ کہہ رہا ہے اگر نعت ہو، صفت ہو یا عرض ہو تو اس کو ایک ثابت موضوع چاہیے ہے. تو وہ جو اگر آراز ہیں اور جوہری صورتیں جو مادہ پر آ رہی ہیں وہ ایک موضوع کی محتاج ہوتی ہیں جو موضوع ان کو ایجاد کرے اور وہ پھر اس کی صورتیں جو ہیں اس کی صفت بنے. فموضوع الحرکات الارضیہ، جو بھی عرضی حرکات ہیں وہ ان کا موضوع کیا ہے؟ امر جوہری، کوئی بھی حرکت جو عرضی حرکت کہلائے گی. اب جوہری حرکت کو تو ہم کہہ رہے ہیں جوہر، لیکن اگر عرضی حرکت ہے تو اس کو جوہر چاہیے ہے ہر صورت. فموضوع الحرکات الارضیۃ امر جوہری، ایک جوہری امر چاہیے جو ان حرکات عرضیہ کا غیر ہے. وہ موضوع الحرکت الجوہریہ، اور یہ حرکت جوہری اگر جو ہم کہہ رہے ہیں اس کا موضوع کیا ہوگا؟ نفس الحرکت ہے. یہ اصل نتیجہ مصنف عرض کر رہا ہے کہ جو حرکت جوہری کا موضوع ہے، اگر ہم کہہ رہے ہیں حرکت جوہری ہے، جوہر کی حرکت ہے، تو حرکت جوہری کا موضوع کیا ہوگا؟ خود اس کی اپنی ذات ہی ہے، کیونکہ یہ عرضی حرکت نہیں ہے، یہ جوہری حرکت کا موضوع خود وہ اس کی اپنی ذات ہی ہے. اذ لا نانا، جبکہ کوئی معنی نہیں، بے موضوع الحرکت، حرکت کے موضوع، ہم یعنی موضوع حرکت کا عنوان بھی نہیں آئے گا، کیونکہ خود جو جوہر ہے وہ حرکت ہے اور حرکت خود جوہر ہے، وہی اس کی ذات ہے. اس لیے کہتا ہے کوئی معنی نہیں ہے حرکت کے موضوع، ہم کہیں کہ حرکت کا موضوع، لیکن وہ اس کی ذات ہی ہے. یعنی جوہری حرکت کا موضوع خود اس کی ذات ہے، کوئی الگ جوہر نہیں ہے. اللہ وہ اس کا جوہر کی حرکت کا جو موضوع ہے وہ اس کی ذات ہے. تقوم بہی الحرکت، حرکت جو ہے اسی کے ذریعے قیام پاتی ہے، اسی جو اس کی ذات ہے. مثلا انسان ہے، اس کو حیوان ناطق ہی اس کی ذات ہے، اور حیوان ناطق ہی، اگر کہیں کہ حیوان ناطق ہی انسان ہے تو یہ وہ کہنا چاہ رہا ہے. اسی موضوع یا اس کی ذات کے ذریعے سے حرکت ہے اور وہی اس کو ایجاد کرتی ہے. وتوجد له والحرکت الجوہریہ لما کانت ذاتن، لما کانا ذاتن، یہ جو حرکت جوہری ہم مصنف کہہ رہا ہے کہ جو حرکت جوہری ہے یہ کیا ہے؟ لما کانا ذاتن، جب یہ خود حرکت جوہری اپنی ذات ہی ہے، ذاتن جوہریتن اور سیالتن بھی ہے، تو پھر کانت، یہ حرکت جوہری جو خود بذات ہے، قائمتن بذات ہے، خود اپنی ذات کے ساتھ قائم ہے. کانت کا فاعل وہی حرکت جوہریہ، حرکت جوہریہ قائمتن بذات، اپنے نفس کے ساتھ قائم ہے. یعنی انسان حیوان ناطق کے ساتھ قائم ہے، حیوان ناطق انسان کے ساتھ قائم ہے، اسی کی حقیقت خود ہے. نام دو الگ ہیں، انسان ایک اور حیوان ناطق اور. اسی طرح حرکت جوہری خود اس کی ذات، ذات اس کی حرکت جوہری، وہ اپنی ذات کے ساتھ قائم ہے. بذاتھا موجودۃ لنفسھا، اور خود اپنے نفس کے لیے ہی موجود ہوتی ہے، یعنی کوئی دوسری چیز نہیں ہے. حرکت جوہری خود اس کی ذات ہے اور اس کی ذات خود حرکت جوہری ہے. پس فاہیہ حرکتن، پس یہ جو جوہری حرکت کیا ہے؟ ایک حرکت ہے، اور وہ متحرکتن فی نفسہ، خود ہی حرکت ہے، خود ہی متحرک ہے. کوئی باہر سے ایک چیز نہیں آ رہی جو اس کو حرکت دے رہی ہے، کوئی الگ فاعل نہیں ہے اس کا، خود اس کی ذات ہی اس کا فاعل ہے. اگر کہیں، اگر ہم سمجھانے کے لیے کہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ علم، عالم، معلوم میں اتحاد ہے، عامل اور عمل میں اتحاد، جو کہتے ہیں کہ اعمال متجسم ہوں گے تو جو فاعل ہے وہ خود ہی اس کا فعل ہے،
وہ الگ ایک بحث ہے۔ یہاں تک مصنف نے اپنا نظریہ ثابت کیا کیا کہ حرکت جوہری خود اس کا موضوع اس کی ذات ہے، اس کی ذات سے ہی حرکت ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پہلا ہم نے بیان کیا تھا، مصنف اس کی تھوڑا سا اس میں نقص کو ظاہر کر رہا ہے کہ وَإِسْنَادُ الْمَوْضُوعِيَّةِ إِلَى الْمَادَّةِ، مادہ کی طرف موضوعیت کی سند دینا، یعنی یہ موضوع قرار پاتا ہے حرکت کا موضوع مادہ، حرکت کا موضوع اس مادہ کو قرار دینا۔ وہ کون سا مادہ؟ التی تجری علیہا الصور الجوہریہ، وہ مادہ جس پر یہ صورتیں آتی ہیں، جوہری صورتیں آتی ہیں، علی نحو الاتصال والسلام، ایک اتصال اور سلان کے ساتھ اس پر آتی ہیں۔ اب یہ اس کا دیکھیں اچھا، علی نحو الاتصال والسلان، یہ جو صورتیں آتی ہیں اس مادے پر ایک اتصال اور سلان کی صورت میں کیوں آتی ہیں؟ صورتیں اس پر کیوں آتی ہیں کہ لیکن کیونکہ صورتوں کو ایک مادہ چاہیے، لمکان، ایک محل اور مقام چاہیے، اس لیے اس پر صورتیں آتی ہیں۔ لمکان اتحادہ، ایک مکان جس کے ساتھ اس کا اتحاد ہوتا ہے، معہا، ان صورتوں کا اس مادے کے ساتھ اتحاد ہوتا ہے تبھی جسم بنتا ہے۔ تو ایک مکان اور ایک موضوع چاہیے جس پر صورتیں آئیں، تو مادہ اس کا موضوع کہلاتے ہیں۔ وَإِلَّا، یہاں پر مصنف کہتے ہیں مگر یہ کہ فَهِيَا ہی فی نفسہا، یہ جو صورتیں اس پر آ رہی ہیں، یہ صورتیں تو بے نفسہا عاریۃ مادہ، یہ حرکت کا موضوع مادہ آپ کہہ رہے ہیں، مادہ جو ہے فی نفسہا، اپنی ذات میں، عاریۃ عن کل فعلیت، بذات تو یہ اس میں فعلیت پائی ہی نہیں جاتی، یہ تو بالقوہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں حرکت کا موضوع یہ ہے، کوئی اور صورت بنائیں، یہ صورتیں اس پر آ کر اس کو تحصل دے رہی ہیں اور اس پر ایک سلان ہو رہا ہے اور اس مادہ کو تب تحصل بھی مل رہا ہے اور اس کو وحدت بھی اس کی قائم ہے، تو یہ موضوع حرکت کا یہ مادہ قرار پانا بالکل باطل ہے، کیونکہ یہ بالفعل ہے اور بالقوہ ہے، اس میں فعلیت بذات تو حرکت ہی نہیں آ سکتی، حرکت کو صورتوں سے آئے گی، اس لیے مادہ جو حرکت کا موضوع مادہ نہیں قرار پا سکتا کیونکہ یہ بالقوہ ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔